اسلامک ہسٹری ریڈنگ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سامعین سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ محمد بن قاسم کتاب باب نمبر 3 نیل گوں سمندر۔ جزیرہ سرندیپ میں ہاتھیوں کی اس قدر افراد ہے کہ 15 20 کے گروہ ہر جنگل میں ہر طرف پھرتے رہتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کو بھی وہاں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے وہ اس بات کو خوب جانتے تھے، لیکن مسلمان سوائے خدا کے کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اس لیے ان سے متعلق کوئی خدشہ نہ تھا۔ وہ حملہ آور ہاتھیوں کو بھگا کر قافلے سے جا ملے تھے۔ غرض قافلہ دن کو دوپہر تک چلتا رہا اور باقی دن اور تمام رات قیام کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، اور اسی طرح سے سفر کرتے کرتے ساحل سمندر پر جا پہنچا۔ یہاں پہلے ہی سے 8 جہاز انہیں لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ جہاز جزیرہ سرندیپ کے مہاراجہ نے فراہم کیے تھے۔ ہمارے ناول کا آغاز 93 ہجری سے ہوا ہے۔ اس وقت ولید بن عبد الملک خلیفہ تھا، جو نہایت پرجوش، بہادر اور مسلمانوں کا خیر طلب سلطان تھا۔ چونکہ اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی اور حجاز، عراق، عجم، شام، مصر، نجد، یمن، افغانستان اور ایران اور افریقہ تک پھیل گئی تھی، اس لیے خلیفہ نے ہر ملک میں ایک گورنر یا صوبے دار مقرر کر کے چند صوبے داروں پر ایک وائسرائے مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح سے نظام مملکت نہایت معقول ہو گیا تھا، اور ہر صوبے دار اپنے صوبے میں صرف امن و امان ہی نہ رکھتا تھا بلکہ ملحقہ ممالک کے فرما رواؤں کو بھی امن سے رہنے کی تاکید کرتا تھا۔ اگر کوئی بدبخت ہمسایہ بادشاہ اسلامی سلطنت کی حدود پر حملہ آور ہوتا تھا تو اس کی اچھی طرح سے گوشمالی کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اسلامی حکومت کا دبدبہ 4 عالم پر چھایا ہوا تھا، اور ہر ہمسایہ فرما روا مسلمانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہ صرف سلطان اور خلیفہ بلکہ وائسرائے اور گورنر تک کو بھی خوش کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں دمشق کا وائسرائے حجاج بن یوسف ثقفی تھا۔ وہ نہایت دلیر، مدبر، مخلص اور پرجوش مسلمان تھا۔ اس کی ہیبت و دبدبہ سے دور دور تک بادشاہ لرزتے اور کانپتے تھے۔ سرندیپ کے مہاراجہ نے وائسرائے اور خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان جہازوں میں تحائف، غلام اور سرندیپ کی حسین و نوخیز لڑکیوں کو بطور کنیز دے کے مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے سوار کر دیا تھا۔ انتظار صرف ان مسلمانوں کی آمد کا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کو کوہ آدم کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے جہاز اور جہازوں پر سوار ہونے والے ان کے منتظر تھے۔ جب یہ لوگ آ گئے تو انہیں جہازوں پر سوار کرا کے ایک روز صبح ہوتے ہی جہازوں نے لنگر اٹھائے اور آہستہ آہستہ سمندر کو چیرتے ہوئے بادبانوں کے سہارے سے سمندر کو طے کرتے ہوئے جہاز آگے بڑھنے لگے۔ ان جہازوں پر اسلامی علم لہرا دیے گئے، جن سے دور ہی سے دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جہاز اسلامی اور مجاہدین کے سوار جہاز ہیں۔ چونکہ جہاز ہلکے تھے، اس لیے نہایت سبک روی سے سطح سمندر پر چلے جا رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا، مسلمان اذان کہتے اور ہر جہاز میں باجماعت نماز پڑھی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی منادی جنگل، پہاڑ، آبادی اور ویرانی، یہاں تک کہ سمندر اور خشکی پر ہر جگہ دی ہو۔ اول تو توحید دوسرے مذہب میں ہے ہی کہاں؟ عیسائیوں نے ایک خدا کے 3 خدا بنا لیے ہیں۔ دوسرا خدا حضرت عیسیٰ، پہلا خدا خدا ہی اور تیسرے روح القدس۔ ہندوؤں میں توحید کا نام بھی نہیں ہے۔ بدھ مت والے سب کچھ مانتے ہیں لیکن بدھ جی کو ہی مانتے ہیں۔ زرتشی آگ کو خدا سمجھتے ہیں۔ دنیا میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو حقیقی توحید کا حال اور خدا پرستی کا مبلغ اعظم ہے، اور مسلمان ہی خدا کی وہ واحد مخلوق ہیں جو دنیا کے چپا چپا پر اللہ کا نام پکارتی ہے اور پکارتی رہے گی۔ مسلمانوں کے جہاز سرندیپ سے روانہ ہو کر چلے جا رہے تھے۔ رات اور دن چلتے رہے۔ وہ بندر سعید پہنچنا چاہتے تھے۔ ایک رات کو جب چاند نہایت آب و تاب سے نکلا ہوا تھا اور چاندنی نے سمندر کے نیلے پانی پر سفید چادر بچھا دی تھی، اسلم ایک تختہ پر بیٹھا سمندر میں جھانک رہا تھا۔ جس طرح آسمان پر چاند چمک رہا تھا، اسی طرح زیر آب بھی ایک آسمان اور اس میں ایک چاند تیرتا نظر آ رہا تھا۔ آج ہوا ساکن تھی اور سمندر خاموش۔ ابھی اسلم کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ طاہرہ آ گئی۔ وہ کھڑی ہو کر اسلم کو دیکھتی رہی اور اس کے نازک لبوں پر تبسم لوٹ رہا تھا۔ آنکھوں میں شوخیاں جھوم رہی تھیں۔
اسلم کچھ ایسا دم بخود سا ہو گیا تھا، اسے طاہرہ کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ جس شان سے بیٹھا تھا اسی سے بیٹھا رہا۔ کچھ وقفہ کے بعد طاہرہ نے دل فریب لہجے میں کہا کہ تم سمندر میں جھانک کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اسلم چونک پڑا۔ اس نے خیالات کی گہرائیوں سے نکل کر ہوش و حواس میں آ کے طاہرہ کو دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے رخ پر نظریں جمائے تکتا رہا، گویا وہ خیالات کی گہرائیوں سے نکل کر حسن کی گہرائیوں میں کھو گیا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد سنبھلا اور بولا، کون طاہرہ؟ خواب خوب ہو گیا کہ تم آ گئی۔ طاہرہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھو چاند اس وقت چاندنی کیسے نور برسا رہی ہے۔ اسلم نے کہا، مگر زیر آب ایک اور ہی تماشا ہو رہا ہے۔ طاہرہ نے سمندر کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، کیا؟ محمد اسلم نے کہا، چاند پانی کی تہ کے نیچے ایسے چمک رہا ہے جیسے کسی حسین کا تابناک چہرہ آب رواں کے نقاب کے نیچے جگمگایا کرتا ہے۔ طاہرہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نگاہ ناز سے دیکھ کر کہا، یہ تم میں شاعرانہ خیالات کب سے پیدا ہوئے ہیں؟ اسلم نے بے ساختگی سے کہا، جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ طاہرہ شرما گئی۔ شرم نے اس کے چہرے کو اور بھی دل فریب بنا دیا۔ اسلم کی نگاہیں اس کی چاند سی صورت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے طاہرہ کو خاموش دیکھ کر کہا، طاہرہ، حقیقت یہ ہے کہ میری دنیا آرزو صرف تمہاری ذات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ طاہرہ کا چہرہ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کس قدر سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، محمد اسلم، کیا تم مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو؟ اسلم نے عاجزی سے کہا، نہیں طاہرہ، ایسا نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ طاہرہ، اگر کسی نے سن لیا تو؟ اسلم نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میں اور تم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ طاہرہ، میں ان باتوں کو خوب سمجھتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ذرا بھی کسی کو کچھ شبہ ہو گیا تو پھر میں تم سے اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گی۔ طاہرہ سمندر کی جانب جھکی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، دیکھنا اسلم، یہ جہاز کے نیچے کیا چیز تیر رہی ہے۔ محمد اسلم اس طرف سے جھکا کہ اس کا جسم طاہرہ کے جسم گداز سے مس ہو گیا اور دونوں کے جسموں میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ طاہرہ جلدی سے الگ کھسک گئی۔ محمد اسلم نے دیکھا کہ جہاز کے نیچے ہی ایک مچھلی تیر رہی ہے، اتنی بڑی مچھلی جو کہ جہاز سے بھی کافی گز زیادہ لمبی تھی۔ طاہرہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مچھلی نے سر نکال کر ایک اور مچھلی کو جو کہ اس کے منہ میں تھی اچھالا اور اسے نگلنے کے لیے منہ کھول دیا۔ اس کا منہ غار کی طرح کھل گیا۔ طاہرہ ڈر گئی اور ڈر کر اسلم کی گود میں جا پڑی۔ اس نے کھکھیاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ محمد اسلم نے دل دہی کے لہجے میں کہا، مت ڈرو طاہرہ، یہ مچھلی ہے۔ طاہرہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اسلم کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنی بڑی؟ محمد اسلم، یہ تو بہت چھوٹی مچھلی ہے۔ سمندر میں تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں جو کشتیوں تک کو نگل جاتی ہیں۔ طاہرہ، اللہ کی پناہ۔ اسی وقت ہوا تیز ہو گئی اور مطلع صاف، اور بادلوں کی ہلکی ہلکی چادر پھر بھی پھیلنے لگی۔ جہاز کے اس کنارے پر سے جہاں ناخدا تھا کچھ شور بلند ہوا۔ طاہرہ جلدی اٹھ بیٹھی اور وہ محمد اسلم کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اختتام باب سوم۔ چوتھے باب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔